میرے آقا امام الانبیاء مسجد نبی شریف کے منبر پر جلوہ فروز آپ نے فرمایا بالو علی طعام اقوامہ، فرمایا ان قوموں کا کیا حال ہوگا جو میرے علم پر تانا زنی کرتے ہیں۔ مجھے اللہ کی عزت اور جلال کی قسمیں، جو ہو چکا ہے اس کی بھی مجھے خبر ہے، جو ہو رہا ہے اس کی بھی مجھے خبر ہے، جو قیامت تک ہونے والا ہے اس کی بھی مجھے خبر ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، میں اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، فداک بھی و امی یا رسول اللہ، میرے والد صاحب میرے پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، مجھے پتہ نہیں میرے والد صاحب کا نام کیا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اجلس بیٹھ جا، فرمایا انت ابو کے صالح، فرمایا تیرے ابو کا نام صالح ہے۔ ایک بندے کا باپ اگر پیدائش سے پہلے فوت ہو جائے، محلے میں کسی کو پتہ نہ ہو، وہ آپ سے یا مجھ سے آ کر پوچھے جی میرے ابا جی کا نام کیا ہے بتانا ذرا، یا وہ اپنے محلے سے چھوڑ کر دوسرے محلے میں جا کر دوسروں سے جا کر پوچھتا جی میرے ابا جی کا نام بتانا کیا ہے، کوئی بتا سکتے ہیں بھائی؟ لیکن میرے آقا امام الانبیاء نے یہ نہیں فرمایا مجھے کیا پتا، اللہ رب العالمین نے آپ کو وما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا انت ابو کے صالح، تیرے ابو کا نام صالح ہے۔ ایک اور صحابی اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ آپ بتائیں میں جنتی ہوں یا دوست کی؟ کوئی بتا سکتا ہے جی؟ ہم پوائنٹ ٹائم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہم جنتی ہیں کہ دوست کی ہیں۔ ایک بڑا کا امام الانبیاء سے اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں جنتی ہوں یا دوست کی ہوں؟ آپ نے فرمایا انت فی الجنہ، تو جنتی ہے۔ ایک منافق اٹھا، عرض کی یا رسول اللہ میں جنتی ہوں یا دوستی ہوں؟ آپ نے فرمایا انت فی النار، تو دوستی ہے۔ ابھی پیارے آقا ممبر پر ہی جلوہ افروز تھے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ان کی عمر 4 سال، ایک کی عمر 5 سال ہے۔ عصرین کریمین دروازوں پر آئے، جب مسجد میں داخل ہوئے حضرت امام حسن جوتیاں سائڈ پہ کرنے شروع ہو گئے، حضرت امام حسین ادھر والی جوتیاں ایک سائڈ پہ کرنے لگ گئے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا بیٹو کیا کر رہے ہو؟ عرض کی نانا جی ہم جنتی اور دوستی لوگوں کی جوتیاں علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ کے نواسوں کا مقام ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کون جنتی اور کون دوستی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یا بلال، جی یا رسول اللہ، فرمایا جلدی سے دوڑ کے جاؤ، ساری جوتیاں آپس میں مکس کر دو، کسی کو یہ نہ پتہ کہ میری جوتی جنتیوں کی طرف ہے کہ جہنمی کی طرف ہے۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ساری دنیا فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا امام الانبیاء یہ باتیں کر رہے ہیں، منافقوں نے آپس میں چیمگوئیاں شروع کر دی، منافقوں نے آپس میں باتیں کرنے شروع کر دی۔ وہ کہنے لگے پیارے آقا امام الانبیاء اتنا بڑا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں ہمیں پہلے کی بھی خبر، جو ہو رہا ہے اس کی بھی خبر، جو ہونے والا ہے اس کی بھی خبر، جو بھی مجھ سے پوچھو گے اب سے لے کر قیامت تک میں سارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ ہمیں عرصہ گزر گیا آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے، آج تک ہمیں تو پہچان نہیں سکے۔ یہ آپ نے فجر کی نماز
نماز پڑھائی، زور تک آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ پھر زور کی نماز پڑھانے کے لیے نیچے اترے، زور کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ بیٹھ گئے، عصر تک خطبہ ارشاد فرمایا، پھر عصر کی نماز پڑھانے کے لیے اترے، عصر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے مغرب تک خطبہ ارشاد فرمایا، پھر نیچے اترے، مغرب کی نماز پڑھی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے، عشاء تک خطبہ ارشاد فرمایا۔ ساری رات خطبہ ارشاد فرماتے رہے، قریب تھا کہ فجر کی نماز چلی جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھٹنوں کو چھو کر، آپ کے قدموں کو بوسہ دے کر عرض کرتے ہیں، کملے والیا، آپ کے نبی ہونے پر ہم راضی، آپ کے حق رسول ہونے پر ہم راضی، آپ جو دین اسلام لے کر آئے اس کے دین ہونے پر ہم راضی، اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر راضی۔ آپ نیچے تشریف لے آئے، نماز فجر ادا کروائے، آپ نے نماز فجر ادا کروائی۔ آپ نے فرمایا تانو علی بال اقوام ہی، فرمایا ان قوموں کا کیا حال ہوگا جو میرے علم پر تانا زنی کرتے ہیں۔ فرمایا پوچھو مجھ سے، جو بھی پوچھو گے میں ابھی کھڑے کھڑے بتاؤں گا تمہارے سوالوں کا جواب۔ پیارے آقا امام الانبیاء خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد جلال میں آ گئے۔ پھر ٹائم ہو گیا جمعے کا، ٹائم ہو گیا جمعے کا، میرے آقا امام الانبیاء پھر ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے۔ تفسیر کبیر کے اندر یہ روایت اور حدیث یہ واقعہ پورا تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور اللہ نے قرآن کے اندر 11ویں سپارے کے اندر بھی اس واقعے کو اشارہ فرمایا۔ میرے آقا امام الانبیاء جمعے کا خطبہ دینے کے لیے جب ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے نا، اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا، اے محبوب پلیت لوگوں کو اور ناپاک لوگوں کو، جو پکیزہ لوگ ہیں ان سے الگ کر دو، مسجد سے نکال دو، اپنی مسجد سے نکال دو۔ اب وہ منافق پیارے آقا کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، جو کہتے تھے ہمیں عرصہ گزر گیا پیارے آقا کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے، آج تک ہمیں تو پہچان نہیں سکے۔ آقا فرماتے ہیں مجھے یہ بھی پتہ ہے کون جنتی ہے اور کون دوستی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے یہ بھی پتہ ہے تمہاری آنے والی نسل مجھ پر ایمان لائے گی یا نہیں لائے گی، یہ دعویٰ میرے آقا نے کیا۔ منافقوں نے کہا ہمیں تو پہچان نہیں سکے، دعویٰ تو بڑا بڑا کرتے ہیں میرے آقا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان کو اپنی مسجد سے نکال دو۔ آقا امام الانبیاء نے بخاری شریف کے الفاظ ہیں، فرمایا منافقوں نکل جاؤ میری مسجد سے۔ پیارے آقا نے اس طرح مٹھی باندھ کر کے 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، 2 انگلیوں کا اشارہ۔ میرے آقا نے فرمایا منافقوں نکل جاؤ، مسجد سے باہر نکل جاؤ۔ کوئی منافق نہیں نکلا۔ میرے آقا نے پھر فرمایا منافقوں نکل جاؤ، میں تمہارے نام لے لے کر تمہیں مسجد سے باہر نکالوں گا۔ کوئی منافق نہیں نکلا۔ پھر پیارے آقا تیسری مرتبہ فرماتے ہیں منافقوں نکل جاؤ، میں تمہارے نام لے کر مسجد سے باہر نکالوں گا۔ کوئی منافق نہیں نکلا۔ میرے آقا جلال میں آ گئے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، تفسیر کبیر کے اندر یہ الفاظ موجود ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اخرج یا فلانو فإنک منافق، تو بھی نکل جا، تو بھی منافق ہے۔ اخرج یا فلانو فإنک منافق، تو بھی نکل جا، تو بھی منافق ہے۔ اخرج یا فلانو فإنک منافق، تو بھی نکل جا، تو بھی منافق ہے۔ اخرج یا فلانو فإنک منافق، تو بھی نکل جا، تو بھی منافق ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے مرد اور عورتیں اکٹھے نمازیں پڑھتے تھے، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ میرے آقا امام الانبیاء نے جمعے کے مجمع سے 300 مرد اور 170 عورتوں کو باہر نکالا۔ کتنے جی؟ 300 مرد 170 عورتیں۔ میرے آقا نے جمعے کے مجمع سے ان کو باہر نکال دیا، فرمایا نکل جاؤ، تم منافق ہو، پلیت ہو،
تم پڑھتے تو نمازیں میرے پیچھے اور کہتے ہو نبی کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، نبی کو وہ نہیں پتہ، نبی کو وہ نہیں پتہ۔ میں بتاتا ہوں کون میں منافق ہے تم میں سے۔ ایمان سے بتائیں اگر آقا کو یہ نہ پتہ ہوتا، اگر پیارے آقا علم غیب نہ جانتے ہوتے تو پیارے آقا کو پتہ چلنا تھا کون منافق ہے تو کون مومن ہے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا کیا ہے، وما کان وما یکون کا علم عطا فرمایا، اور اتنا علم عطا فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کو جس کا کوئی حد اور کنارہ۔ میرے آقا نے فرمایا اخرج یا فلان فإنک منافق، تو بھی نکل جا۔ 300 مرد اور 170 عورتیں نکالی جو نماز بھی پڑھتے تھے۔ لوگ بڑا فخر کرتے ہیں جی ہم سے بڑا مومن کون ہے، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، دعوت و تبلیغ بھی کرتے ہیں، اذانیں بھی دیتے ہیں۔ ایمان سے بتائیں جن کو میرے آقا نے اپنے مجمع سے باہر نکالا ہے ان میں سے کوئی بھی بے نمازی نہیں تھا، ان میں کوئی بھی بے نمازی نہیں تھا۔ سارے قرآن پڑھنے والے، سارے نماز پڑھنے والے، سارے تہجد پڑھنے والے، سارے اشراق پڑھنے والے، تسبیحاں پھیرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، تبلیغ کرنے والے۔ میرے آقا نے فرمایا، اللہ نے فرمایا سونے یہ تیرے ساتھ مخلص نہیں ہے، یہ تیرے ساتھ مخلص نہیں، یہ تیرے بے ادب ہے، تیرے گستاخ ہیں، تیرے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں نبی کو اس چیز کا پتہ نہیں، نبی کو اس چیز کا پتہ نہیں، نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، نبی کو فلاں چیز کا پتہ نہیں، نبی کو فلاں چیز کا پتہ نہیں۔ فرمایا سونیا جو تجھے نہیں جانتا میں اس کو کبھی بھی نہیں جانتا، جو تیرا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں ہے وہ میرا۔ منافقوں نے دور جا کر ایک مسجد تیار کی جس مسجد کا نام ہے مسجد درار۔ کیا جی؟ انہوں نے مسجد تیار کی، مسجد تیار کر کے ان کا ایک گروپ، ایک جماعت نبی پاک کی بارگاہ میں آئی، السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایک نماز ہماری مسجد میں آ کر پڑھا دیں، ہماری مسجد میں رونق بن جائے گی، مسجد کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا ابھی تو میں تبوک کی طرف جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا تو دیکھوں گا، یہ میرے آقا کے الفاظ ہیں، جب واپس آؤں گا تو دیکھوں گا، یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ واپس آ کر آؤں گا۔ ان منافقوں نے پیارے آقا کے پیچھے تہمت لگائی، دیکھو جی پیارے آقا نے وعدہ کیا تھا میں تبوک سے واپس آ کر آؤں گا، ان بے ایمانوں نے تہمت لگائی۔ فرمایا نہیں، میرے آقا نے فرمایا میں واپس آ کر دیکھوں گا۔ دیکھوں گا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا تو آؤں گا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نہیں آؤں گا۔ جب پیارے آقا نے شاندار جنگ تبوک میں فتح عطا فرمائی، واپس تشریف لائے، ان کی جماعت پھر پہنچ گئی، السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ ایک نماز پڑھائیں نا ہماری مسجد میں آ کر۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میں نے نہیں جانا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا وضرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین ارصادا لمن حارب۔ اے محبوب ان کی مسجد میں نہیں جانا، یہ مسجد نہیں ہے، یہ گردوارہ ہے، یہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے انہوں نے یہ جگہ بنائی، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، آپ نے اس مسجد میں نہیں جانا۔ میرے آقا امام الانبیاء نے اس مسجد درار میں جانے سے انکار کر دیا اور صحابہ کو فرمایا جاؤ اس مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، مسجد کو گرا دو، اس کی دیواریں گرا دو، اس کے چھت ملبے اور کھڑکیاں دروازے سبھی کو اکٹھا کر کے ان کو آگ لگا دو۔ فرمایا یہ مسجد نہیں، یہ تو نقصان دینے والی جگہ ہے، انہوں نے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ آپس میں جو عاشق رسول ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں جب تک نماز میں یار کا خیال نہ آئے نماز ہی نہیں ہوتی، جب تک نماز میں یار کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں۔ یہ کہتے ہیں نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں اتحیات سبھی کو آتی ہے جی؟
بولو بھائی، التحیات سبھی کو آتی ہے؟ ذرا پڑھ کے سنائیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ بس جی، مسئلہ حل ہو گیا، اپنوں کا بھی اور بیگانوں کا بھی۔ جب تک نبی کو حاضر نہیں مانو گے نماز میں، جب تک یا رسول اللہ یا نبی نہیں کہو گے نماز میں، جب تک یار کا خیال نماز میں نہیں آئے گا، نماز تمہاری ہوگی نہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی۔ اے کس کو کہتے ہیں؟ جو حاضر ہو۔ اے کس کو کہتے ہیں؟ جو، بولو یار، جن کا عقیدہ ہے کہ نبی حاضر ہے وہ بول لے، باقی چپ رہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ جب کہیں گے اے نبی، نبی پاک کا چہرہ مبارک یا آپ کا تصور سامنے آئے گا کہ نہیں آئے گا بھائی؟ خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب تک یار کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں۔ نماز ان کی نہیں ہوتی کیونکہ ان کو کھوتے گھوڑے اور گدھی اچھے لگتے ہیں، ہم تو میں آقا امام الانبیاء کے نوکر ہیں۔ جب تک ہمیں اپنے آقا کا خیال نہ آئے ہماری نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔